الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اس بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، آپ دنیا پر ایک نگاہ ڈالیے، لوگوں کی آوازوں کو سنیے، آس پاس کی صداؤں پر دھیان دیجیے، آپ کو ایک آواز سب سے زیادہ سنائی دے گی، وہ ہے حقوق طلبی کی آواز۔ ہر شخص دوسرے سے اپنے حق کا طلبگار ہے، ہر شخص کی زبان پر شکوہ ہے کہ اسے اس کا حق نہیں ملتا، اس کے حقوق دبائے جا رہے ہیں، اس کا استحصال کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ آقا کو شکایت ہے کہ اس کا ملازم اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، ملازم کو شکوہ ہے کہ آقا اس کی محنت کے مطابق اس کا حق نہیں دیتا۔ اسی طرح ہر شخص دوسرے سے حق تلفی کا شاکر ہے۔ گھر باہر، شہر دیہات، امیر و غریب، عورت مرد، بچے بوڑھے، ہر جگہ اور ہر ماحول میں حقوق طلبی کی صدائیں گونجتی نظر آ رہی ہے۔ دوستو، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کس قدر تنگ دست اور مجبور ہو رہے ہیں، کتنی محنت اور دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ ہمیں جب ہمارا حق نہیں ملتا تو ہمیں کس قدر ملال ہوتا ہے اور ہم شکایات کے کیسے کیسے دفتر کھول دیتے ہیں، مگر احکم الحاکمین جس کے قبضہ قدرت میں ہماری ذات، ہماری جان و مال اور دنیا کا یہ سارا کارخانہ ہے، ہر لحظہ ہر ساعت جس کے ہم پر بے شمار احسانات و انعامات ہے، کیا ہم نے اس کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کی؟ کیا اس کے جو حقوق ہم پر عائد ہے وہ ہم نے ادا کر دیے؟ باری تعالیٰ بھی ہم سے اپنے حقوق کی ادائیگی کا طلبگار ہے، وہ بھی اس کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ہی فائدے کے لیے۔ کیا ہم نے اس کی طرف دھیان دیا اور کتنی مرتبہ دھیان دیا؟ کیا ہم نے اس کی طرف توجہ کی اور کب کب کی توجہ کی؟ اگر ہم اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والے نہ بنیں گے تو کیا اللہ ہم سے خوش رہے گا؟ کیا اس کی رضامندی ہمیں حاصل ہوگی؟ کیا اللہ کے حقوق تلف کرنے کے بعد ہم اللہ کے غیظ و غضب اور اس کی زبردست پکڑ سے بچ سکیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ محترم عزیز دوستو، ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، پھر اس کے حقوق کو پہچانیں، اور حقوق پہچاننے کے بعد جان و تن سے اس کی ادائیگی میں لگ جائیں۔ اس کے بغیر نہ ہمیں دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے اور نہ ہی آخرت میں مل سکتی ہے۔ اللہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اسے یکتا و بے نیاز تسلیم کرے۔ ارشاد باری ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک و ساجی قرار دینا شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ہر گناہ کی بخشش ہو سکتی ہے مگر شرک کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ ارشاد باری ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ بے شک اللہ نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اور بخش دے گا اس کے علاوہ جو چاہے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے
اس نے بہت بڑے گناہ کا اختراع کیا، اس نے بہت بڑے گناہ کا افتراء کیا۔ جس طرح اللہ کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی ذات کو ایک مانیں، اس کے ساتھ کسی اور کو خدائی میں شریک نہ سمجھیں، اسی طرح ہم پر بھی یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ جانیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کو درود و نزدیک کی خبر، دور و نزدیک کی خبر ہے، ہر کھلی اور چھپی چیز کا علم ہے، کسی اور کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ نہ ہو کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے قبضہ و تصرف میں یہ ساری کائنات اور اس کا نظام ہے، وہ اس میں جیسا چاہتا ہے بناتا ہے اور بگاڑتا ہے، کسی اور کے اندر یہ قدرت و طاقت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ہم پر بھی یہ بھی حق ہے کہ ہم اس کی عبادت و اطاعت کریں، اس کے حکموں کے آگے سر جھکا دے۔ اس نے اپنے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین اسلام بھیجا ہے، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ گویا ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ اگرچہ ہم اپنی ان ظاہری آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھتے، مگر اس میں کیا شک و شبہ کہ خدا ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہماری ہر حرکت و سکون اس کی نگاہ میں ہے، ہمارا ہر قدم اس کے ارادہ و مشیت کا مرہون منت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، بس اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو بے شک اللہ تم کو دیکھ ہی رہا ہے۔ محترم بزرگوں، اللہ کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی عبادت و پرستش کریں اور اس کی عبادت و پرستش میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم اللہ کا حق ادا کرنے والے نہ بنیں گے بلکہ حق مارنے والے بن جائیں گے، اور حق مارنے کا جو خوفناک انجام ہوگا وہ کون نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر حق ہے کہ ہم سر اسی کے آگے جھکائیں، کسی اور کے آگے اپنا سر نہ جھکائیں، سجدہ اسی کی ذات کو کریں، کسی قبر کو نہیں، طواف اسی کے گھر خانہ کعبہ کا کریں، کسی مزار کا نہیں، نظر اور قربانی اسی کے نام کی ہو، کسی پیر اور فقیر کے لیے نہیں۔ حقیقی وحدانیت اور سچی حقوق اللہ کی ادائیگی اسی وقت ممکن ہے جب ہم یہ ساری چیزیں صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص سمجھیں گے۔ کسی اور کو خواہ وہ خدا کا کتنا ہی مقرب کیوں نہ رہا ہو اس کا اہل نہ سمجھے۔ سوچئے کتنی ناسمجھی اور نادانی کی بات ہے کہ ہمارے کچھ مسلمان بھائی بزرگوں کی قبروں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو خدا کے ساتھ مخصوص ہے۔ مزارات کو چومنا، ان کا طواف کرنا، مزارات کو سجدہ کرنا، ان پر منتیں ماننا، چادروں کا گرانا اور اسی طرح کے بہت سی خرافات پہ مبتلا ہیں۔ اور سب سے عجیب بات تو یہ ہے کہ وہ ان امور کو توحید کے خلاف نہیں سمجھتے بلکہ اسے کار ثواب سمجھ کر انجام دیتے ہیں۔ مولانا حالی نے اپنی کتاب میں اس کو اس طرح نقشہ کھینچا ہے، کرے غیر غربت کو پوجا تو کافر، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ آج عالم یہ ہے کہ آپ کسی بھی درگاہ یا مزار پر تشریف لے جا کر دیکھ لیجئے، وہاں مزار پر جو رونق نظر آئے گی، مزار پر جو سج دھج دکھائی دے گی، وہ اسی کے بغل میں مسجد کو حاصل نہ ہوگی۔ عرس کے موقع پر
زائرین کے ہجوم کی وجہ سے راستہ چلنا دشوار ہوگا، کندھے سے کندھا چل رہا ہوگا، مگر وہیں نماز کے وقت مسجد ویران سنسان نظر آئے گی۔ دو چار اللہ کے بندے پہنچ گئے تو پہنچ گئے، ورنہ مزار شریف کو چھوڑ کر مسجد کون جاتا ہے؟ کسی شاعر نے سچ کہا ہے، رہ گئے قبروں کے پتھر سجدہ ریزی کے لیے، رہ گئے قبروں کے پتھر سجدہ ریزی کے لیے، ہو چکا رخصت دلوں سے مسجدوں کا احترام۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، مگر اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے احسانات و انعامات کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے حقوق کو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شرک سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بدعات و خرافات سے بچائے اور اللہ رب العزت ہم تمام کو نیک صالح بنائے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ کہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر، وما علینا الا البلاغ۔